کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت اس کے کچھ ظاہری اسباب تھے، کچھ باطنی اسباب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ میں اسلام کی بنیاد رکھی تو کچھ قوموں سے پالا پڑا تھا، جس میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، منافقین بھی تھے، مشرک بھی تھے۔ حضور علیہ السلام نے کفار کے ساتھ تو جہاد فرمایا، یہودیوں کے ساتھ بھی فرمایا۔ مدینہ طیبہ میں 3 قبائل رہتے تھے یہودیوں کے۔ یہ وہ میں ابتدا سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی وجوہات کیا تھی، مین وجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں 3 قبائل یہودیوں کے رہتے تھے، جنہوں نے غداری کی، میثاق مدینہ کو توڑا، تو جس کی وجہ سے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 قبائل کے ساتھ کسی کے ساتھ جہاد کیا اور ایک قبیلے کے مردوں کو قتل کیا، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ ان کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا گیا۔ یہ وہاں سے نکلے، خیبر میں جا کے، مدینہ طیبہ سے 80 میل دور خیبر میں جا کے انہوں نے اپنا مرکز بنا لیا۔ بات چلتی گئی، عمر فاروق کا دور آیا۔ یہودی سب سے بڑی سازشی قوم ہے۔ یہودی اور ہندو یہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر ان کے پیچھے سے بہت پیچھے جا کے ان کو دیکھا جائے تو ایک ہی قوم بنتی ہے۔ ہندو بھی سازشی قوم ہے اور یہودی بھی سازشی قوم ہے، سب سے بڑھ کر سازشی قوم ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود کو خیبر سے بھی نکال دیا۔ یہ وہاں سے گئے یمن کے شہر صنعاء میں جا کے یہ وہاں پہ قیام پذیر ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ختم ہوا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ انہی صنعاء میں یہود کے قبائل میں ایک یہودی تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، جس کا لقب تھا ابن سودا۔ یہ یہودیوں میں بڑا مقبول بندہ تھا، بزرگ تھا، بارش تھا، اور یہودی اس کو بہت زیادہ اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ظاہر ہے یہ سازشی ٹولہ تھا، ان کو اسلام سے شروع سے ہی نفرت تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی کچھ نہ بنا، سیدنا صدیق اکبر کے زمانہ میں بھی یہ کچھ نہ کر سکے، عمر فاروق کے زمانہ میں بھی کچھ نہ کر سکے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلے 8 سال تک یہ کچھ نہ کر سکے۔ عثمان بن غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے 12 سال کا، 8 سال کچھ نہ کر سکے۔ پھر یہ یہودی جو ہے عبداللہ بن سبا، اس نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس نے سب سے پہلا تفرقہ ڈالا قرآن کی آیت لے کر، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ لوگوں کو یہ کہتا تھا بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام برگزیدہ پیغمبر بلا شبہ ہیں، لیکن عیسیٰ کا مقام زیادہ ہے یا حضور کا مقام زیادہ ہے؟ صحاب لوگ کہتے تھے رسول اللہ کا مقام زیادہ ہے۔ تو یہ کہتا اگر نبی علیہ السلام کا مقام زیادہ ہے تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، کفر ختم کریں گے، اسلام پھیلائیں گے، تو پھر حضور کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ حضور بھی واپس آئیں گے۔ اصول مراجعت اس نے شروع کر دیا۔ بہرحال اس نے لوگوں کا یہ بات لے کر دماغ شروع کر دیا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ حضور واپس تشریف لائیں۔ یہ بات جب اس کی پایا تکمیل نہ پہنچی، اس نے دوسرا شوشہ شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ لوگوں حضرت عثمان خلیفہ غاصب ہیں، اصل خلافت کا حق حضرت علی کا ہے، حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب یہاں بھی تھوڑی سی بات میں ضمناً عرض کرتا چلا جاؤں۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو آپ کی بارگاہ میں جب عرض کیا گیا یا عمر یا امیر المومنین آپ بتائیں کہ آپ کے بعد کس کو خلیفہ بنایا جائے. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے آگے پوچھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مقداد 6 آدمیوں کا میں تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں. 6 آدمیوں کا یہ وہ اصحاب ہیں جن پر اللہ کے نبی آخری وقت تک راضی ہو کر چلے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مقداد کو کہا سب سے پہلے سیدنا عثمان بن عفان، نمبر 2 حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، نمبر 3 حضرت طلحہ، نمبر 4 حضرت زبیر، نمبر 5 حضرت سعد بن ابی وقاص، نمبر 6 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان 6 بندوں میں سے مشاورت کے ساتھ جس مرضی خلیفہ بنا لینا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کو پتہ ہے یہ ابو لولو فیروز نے ان کو خنجر سے شہید کیا تھا. تو آپ نے جب یہ اختیار دے دیا تو حضرت مقداد نے مصور بن مخرمہ کے گھر ان 6 صحابہ کو جمع کیا. پھر ان 6 صحابہ میں سے 3 صحابہ نے، حضرت زبیر نے کہا کہ میری طرف سے حضرت علی ہیں، حضرت طلحہ نے کہا میری طرف سے حضرت عثمان ہیں، سعد بن ابی وقاص نے کہا میری طرف سے عبد الرحمن بن عوف ہیں. ان کو خلافت کا حق ہے، 3 بندوں کو جو مرضی خلافت کرے. اب ان 3 لوگوں میں سے 3 اصحاب میں سے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی مشاورت کے ساتھ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا تھا. اور یہ بات بھی حق ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ عثمان بن عفان کی بیعت کرنے والے سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، پھر تمام صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی. تو بہرحال عبداللہ بن سبا نے یہ بات پھیلا دی. یہ کوفہ گیا، بصرہ گیا، مصر گیا، اس نے وہاں اپنے بندوں کو چنتا گیا، اسلام کا لبادہ اڑا، مسلمان تھا، منافق تھا، پہلے یہودی تھا، اصل میں وہ اسلام سے سازش کرنا چاہتا تھا، اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا. اب یہ عبداللہ بن سبا نے جگہ جگہ پر کچھ اپنے لوگ چھوڑے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختلف قسم کے نیگیٹو پہلو پہ یہ شروع کر دی، اس نے اپنی طرف سے بنانا شروع کر دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے 12 الزام لگائے. 12 الزام. ظاہر ہے جہاں یہ جاتا یہ بڑا ایک پیشوا بندہ سمجھا جاتا تھا، کوئی نہ کوئی فرد اس کے ساتھ مل جاتے تھے، لوگ اس کے ساتھ مل جاتے تھے. اور سب سے بڑا جو یہ ایک ٹارگٹ لے کر نکلا تھا وہ یہی لے کر نکلا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول ہے، عثمان غنی تو غاصب ہے. حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا. جب اہل بیت کی بات آئی تو کئی مسلمان جو ہیں وہ بھی عبداللہ بن سبا کے ساتھ شریک ہو گئے. جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بات آئی تو خلاصہ کلام اس نے 12 الزام لگائے، جس کی علماء نے تفاسیر میں سب کی تردید موجود ہے. میں ایک ایک لائن کے ساتھ ان کو بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلے اس نے الزام لگایا جنت البقیع کی چراگاہوں پر حضرت عثمان نے قبضہ کر لیا ہے. حضرت عثمان خود فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس 2 اونٹ ہیں بس جو میں نے حج کے لیے رکھے ہیں. حالانکہ خلافت سے پہلے حضرت عثمان جیسا پورے عرب میں کوئی امیر ہی نہیں. مدینہ المنورہ میں سب سے مسجد نبوی کو مسجد دینے والے عثمان بن عفان تھے. مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ حضور جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تھے تو یہودی کے پاس بیر روما تھا جس کا میٹھا پانی تھا، معدے کے لیے ہاضمے والا تھا. اس وقت جب رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ہے کوئی جو اس بیر روما کو لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اسے حوض کوثر کا مالک بنا دوں. اس وقت بھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی سے 40,000 کا وہ کنواں لے کر اللہ کے نبی مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور وہ رسید رسول اللہ کے لیے کٹوائی تھی اور حضور کی بارگاہ میں آ کے پیش کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنواں آپ کا ہے، مسلمانوں کا ہے. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو حوض کوثر کا مالک بنایا. تو
جو اتنے امیر دار ہوں انہوں نے جنت البقیع کی چراگاہ پہ قبضہ کیوں کرنا؟ پہلا اعتراض۔ دوسرا اعتراض، انہوں نے کہا کہ کبار صحابہ کرام کی معزولی کروائی، ان میں کئی حکمتیں تھیں، اگر میں عرض کروں بڑا ٹائم درکار ہوگا، جس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کا نام آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام آتا ہے، عمرو بن عاص کا نام آتا ہے۔ ان کے پیچھے ایک حکمتیں تھیں۔ عمرو بن عاص بیت المال کا قرض تھا ان پر، انہوں نے واپسی نہیں کی، انہوں نے معزول کر دیا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ حضرت عمر فاروق نصیحت فرما کر گئے تھے کہ ان کو تم نے آپ نے معزول کرنا ہے، وہ اس لیے معزول کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ان کے پیچھے حکمتیں تھیں جو حضرت عثمان بن عفان نے ان کو معزول کر دیا۔ پھر تیسرا جو انہوں نے کیا کہ قرآنی نسخوں کو جلا دیا گیا۔ اب یہ سب کو معلوم ہے، علم ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، قرآن لکھنے والے تھے۔ اور سب سے انٹرسٹ بات یہ ہے کہ سورۃ الحجرات سے لے کر والناس تک سب سے پہلے جو ان صورتوں کو لکھنے والے سیدنا عثمان بن عفان ہیں۔ سورۃ حجرات سے لے کر ناس تک یہ سب سے پہلے اگر کسی نے لکھے ہیں تو سیدنا عثمان بن عفان نے لکھی، کاتب وحی ہے، جامع قرآن ہے۔ حضرت عثمان غنی کا دور آیا، آرمینیا فتح ہوا، آذربائیجان فتح ہوا۔ حضرت حذیفہ بن یمان آپ آذربائیجان سے جب فتح کر کے واپس آئے، گھر نہیں تشریف لے کر گئے، حضرت عثمان کی بارگاہ میں چلے گئے، کہا یا امیر المومنین میں نے وہاں اجمیوں کو قرآن پڑھتے دیکھا ہے، غلط قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کمیٹی تشکیل فرمائی، حضرت حفصہ سے صدیق اکبر والا مصحف منگایا اور آپ نے لازم قرار دے دیا کہ قرات قریش پر جو آج ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور قرات پر قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ آپ نے 7 مصحف بنوائے اور بلاد عرب میں پھیلا دیے اور پابندی کر دی کہ ان کے علاوہ اور قرآن کا کوئی اور طرز پہ یا اور قرات پہ قرآن نہیں پڑھا جائے گا، اسی لیے ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی قرآن بنایا ہوا تھا اپنی قرات پر، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر پیدا ہوا کہ جس طرح وہ یہودیوں نے اپنا اپنا قرآن بنا لیا، توریت بنا لی، زبور کے حصے بنا لیے، عیسائیوں نے انجیل کے حصے بنا لیے، عثمان غنی کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت مسلمہ قرآن کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے علیحدہ حصوں میں بٹ جائے۔ تو آپ نے ایک قرات پہ جمع فرمایا جس کی وجہ سے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کو جمع کرنے والے۔ چونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا تو اس وجہ سے حضرت عثمان کے صحیفے کے علاوہ سارے کے سارے صحیفوں کو جلا دیا گیا۔ یہ اعتراض وہ لے کر اٹھا کہ نسخہ قرآن کو کیوں جلایا گیا، اس کی سب سے بڑی وجہ میں نے عرض کر دی۔ اگلے اس نے ایک اور جو الزام لگایا تھا ہرمزان کا قتل۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس ابو لولو فیروز نے قتل کیا تھا اس کے ساتھ ہی ایک بندہ تھا ہرمزان، وہ بھی ساتھ آیا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے جب ابو لولو فیروز کو قتل کیا گیا تو ظاہر ہے آپ اس وقت جذباتی تھے اور صحابہ کرام اس بات پر متفق تھے کہ ہرمزان بھی شامل ہے عمر فاروق کو شہید کرنے میں، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمزان کو قتل کر دیا۔ اب صحابہ کرام میں 2 وجہ بن گئی، کچھ صحابہ کہتے تھے کہ عبداللہ ابن عمر کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے، کچھ صحابہ کہتے تھے کہ ہرمزان کا قتل ٹھیک قتل ہوا کیونکہ یہ بھی ملوث تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عمر کو قتل کا بدلے قتل نہیں کیا بلکہ اپنے پاس سے دیت عطا فرما دی۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ اگر عثمان غنی عبداللہ ابن عمر کو قتل کروا دیتے تو صحابہ کرام میں اختلاف بڑھ جاتا، بہت بڑا اختلاف بڑھ جاتا۔ ایک یہ الزام لگائے گا، پھر بدعت کا الزام لگایا گیا۔ حضرت عثمان غنی تشریف لے کے گئے مکہ میں، آپ نے مینا کے مقام پر 4 رکعت ادا فرمائی۔ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ حضور تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، حضرت عثمان نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور سفر کی حیثیت سے سفر کے دوران قصر کی وجہ سے 2 پڑھتے تھے، تو میں تو اقامت کی نیت کرتا ہوں، اس لیے حضور کا بھی فرمان ہے اقامت کی نیت میں 4 رکعت پڑھنا ہی جائز ہے۔
یہ اعتراض کا جواب تھا۔ بہرحال اس 12 الزامات کے پیش نظر پھر محمد بن ابی بکر کا واقعہ بھی ہے، وہ بڑے مفصل واقعات ہیں۔ قصہ مختصر، ان مصریوں نے، کوفیوں نے، بصریوں نے، یہ 3 شہر کے لوگوں نے، ٹوٹل یہ 1800 لوگ تھے جنہوں نے مدینہ طیبہ میں آ کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 50 دن تک پانی بند رکھا۔ یہاں بڑی قابل غور بات ہے، بڑی قابل غور بات ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا فوجیوں کی کمی تھی؟ آپ نے اتنے بڑے علاقے فتح کیا تھے، حضرت امیر معاویہ بار بار احکام بھیج رہے تھے، حضرت آپ ہمیں حکم دیں، میرے پاس ملک شام کی فوج ہے، میں ساری لے آتا ہوں، یہ 1800 کی ٹکا موٹی ایک بنا دیں گے۔ 1800 بلوائیے تھے بس۔ ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاز، یمن، عراق، ایران، شام، یہ فتح علاقے تھے، وہاں پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بڑی فوجیں تھیں۔ اگر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اشارہ فرماتے تو یہ 1800 بلوائیوں کا کچھ بھی نہیں بننا تھا۔ صرف وجہ یہ تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبداللہ بن زبیر بار بار کہتے تھے حضرت ہمیں حکم دیں، ہم باہر نکل کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، یہ کون ہو مدینہ میں شریف میں آ کے ہمارے خلیفہ کو قتل کریں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی جواب تھا کہ میں مدینہ رسول میں کسی کا خون نہیں بہانا چاہتا، میں کسی کلمہ پڑھنے والے کا خون نہیں بہانا چاہتا، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حضور علیہ السلام جتنی جنگیں ہوئیں، جتنے بھی غزوات ہوئے، اگر مسلمانوں کی تلوار اٹھی تھی تو صرف کافروں کے لیے اٹھی تھی، حالانکہ وہ سارے کلمہ گو تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جنگ میں بین جنگ کے دوران کافر نیچے آ گئے، اسامہ بن زید کی تلوار اوپر ہے، جب وہ حضرت اسامہ بن زید اس کو مارنے لگے اس نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت اسامہ بن زید نے اس کو پھر بھی قتل کر دیا۔ قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضور علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید سے سختی سے پوچھا، اے اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو نے شہید کیوں کیا، اسے قتل کیوں کیا؟ اگر وہ قیامت والے دن پوچھ لے تم سے کہ میں نے تو کلمہ طیبہ پڑھ لیا تھا، تو نے پھر مجھے کیوں قتل کیا، تو اس کا تم جواب کیوں دے؟ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، حضرت عمر اکثر کہا کرتے تھے یا رسول اللہ یہ اس طرح آپ کی بارگاہ میں ایسی الفاظ کہتے ہیں، آپ مجھے حکم دیں میں اس کو قتل کر دوں، لیکن حضور فرمایا کرتے تھے کہ عمر آپ ایسا نہ کریں، کھا کہ یہ منافق ہے لیکن اس کے پاس ایک ڈال ہے کہ یہ ظاہر سے یا باطن سے یہ کلمہ ضرور پڑھتا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان بھی اسی بات پر تھے، کھا کہ یہ مخالف ہیں، باغی ہیں، ناحق ہیں، لیکن یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، میں ان کے خون نہیں لینا چاہتا، اپنے سر خون نہیں لینا چاہتا۔ قصہ مختصر، عمر، الحق اور سودا، حمار، یہ کنانہ بن بشیر، ان 4 لوگوں کے نام آتے ہیں۔ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کود کر آخر کار انہوں نے عمر بن الحق نے، کنانہ بن بشیر نے برچھی ماری اور عمر بن الحق نے 9 بار کیے۔ 50 دن محاصرے کے بعد انہوں نے سیدنا عثمان بن عفان کو شہید کر دیا، اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مغیرہ بن شعبہ نے کہا تھا کہ آپ مکہ شریف میں چلے جائیں یا مدینہ سے چلے جائیں، شام میں چلے جائیں، وہاں امیر معاویہ ہیں۔ آپ یہی فرماتے تھے کہ نہیں، میں مدینہ طیبہ میں ہی رہنا چاہتا ہوں اور یہاں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در نہیں چھوڑنا چاہتا، چاہے مجھے شہادت ہی کیوں نہ ہو۔ 18 ذی الحج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، عصر کے وقت شہادت ہوئی، 2 دن اسی طرح آپ کا جسم مبارک گھر میں ہی رہا، اور پھر اتوار 22 ذی الحج اتوار والے دن مغرب اور عشاء کے دوران حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت زبیر 6 لوگوں کے ساتھ ان کا رات کے وقت لے کر جنت البقیع کی ایک سائڈ پر حش و کوکب میں لے جا کر ان 6 لوگوں نے جنازہ پڑھایا، اور خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک وہاں پر۔ گرامی قدر، یہ وہ ایسی لکیر تھی، آخری بات ہے
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضور کے دور کے بعد کسی بھی مسلمان کے حق میں تلوار نہیں اٹھی ہے۔ یہ وہ واحد لکیر تھی۔ حضرت حذیفہ فرمایا کرتے تھے، انس بن مالک فرمایا کرتے تھے، عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے، یہ ایسی لکیر تھی، ایسی تلوار اٹھی۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 84,000 مسلمان شہید ہوئے۔ مسلمانوں نے ہی مسلمانوں کو شہید کیا۔ یہ وہ ایک ایسی لکیر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی ہے کہ جس کے بعد مسلمانوں کی آپس میں تلواریں اٹھی، اور وہ ایسی تلوار باہر نکلی ہے جو آج تک مسلمانوں کو ہی ذبح کر رہے ہیں۔ یہ وہ ایک ایسی لکیر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کرام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔